اور امت کو اس میں اور کیا کیا اس کی فضیلت ہے وہ آپ ہمارے سننے والوں کے نظر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت عنوان کو آج چنا ہے، چونکہ ماہ سیام ابھی گزرا ہے اور اس کے بعد ضرورت تھی کہ ماہ شوال کی وضاحت کر دی جائے، اس کے روزوں کی فضیلت کو بتا دیا جائے، چونکہ رمضان المبارک میں لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، کثرت سے توبہ استغفار کرنے کے بعد پھر یوں ہوتا ہے کہ جب عید الفطر آتی ہے پھر لوگ مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، پھر دنیا داری کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ رمضان کے بعد جو لوگوں میں کمی ہو جاتی ہے اس کی طرف توجہ دلائی جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ماہ شوال کے روزوں کے بارے میں پوچھا ہے، تو جیسا کہ ابتدائیہ میں آپ نے بھی کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے، 30 کے 30 یا 29 یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد شوال معظم کے 6 روزے رکھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پہلی بات. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے الواح تورات میں دیکھا بہت ساری فضیلتیں، میں اس میں سے صرف ایک پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک امت ایسی آئے گی آخر میں جو ایک نیکی کرے گی اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک گناہ کرے گی ایک ہی گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو یہ نبی بڑے حریص ہوا کرتے ہیں. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کرنے لگے رب العالمین یہ امت مجھے عطا کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں کلیم، یہ امت میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. اب شوال کے روزوں کی فضیلت اور اس کا کہ جب اللہ کے نبی نے کہا نا کہ مجھے یہ امت دے دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں یہ اپنے محبوب کو دی ہے میں نے امت. اب اس امت کو ایک نیکی پر 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا کرتا ہے. کیوں؟ جو امم سابقہ تھیں آپ نے پڑھا ہے، جانتے ہیں آپ کہ ان کی 1000 سال، 800، 900، 500، 700، یہ تو معمول 200، 300 میں جو بچہ جو بندہ فوت ہو جاتا نا تو ان کی مائیں اکثر جا کر کہتی کہ میرا بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ انہیں لمبی عمر دے. 200 سال یہ چھوٹی، یہ بچپن گردانا چاہتا تھا. اب اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ یہ محبوب کی امت ہے اور محبوب کے لیے تو میں نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اب میں نے ان کو عمریں بہت کم دی ہیں، تو اب اس کا اللہ نے اجر بڑھا دیا ہے. رمضان الکریم کے عظیم الشان جو ڈیز گزرتے ہیں، روزے گزرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم لوگ شوال کے روزوں کی بات کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی امت نے، وہ جو ایسے بھی لوگ تھے اور نبیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس امت میں سے ہوتے. شروع کیجیے. ہاں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی نا کہ یا اللہ یہ جو امت ہے جس کو تو نے اتنی فضیلت دی ہے کہ ایک نیکی کرے گی تو 10 گنا، 70، 700 گنا اجر کرتا ہے دیتا ہے، تو یا اللہ یہ مجھے عنایت کر دے. تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں موسیٰ یہ میں نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ امت رکھی ہے. اچھا یہاں برسبیل تذکرہ میں ایک چھوٹا سا جملہ اور ایڈ کر کے واپس آؤں گا. جب میدان محشر بپا ہوگا اللہ رب العالمین اپنی شان جلالت کے مطابق اپنے عرش پہ تشریف فرما ہوگا اور جملہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر نورانی لگے ہوں گے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر عرض کریں گے رب العالمین کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک فرمائے گا بتا میرے خلیل کیا کہنا چاہتا ہے. تو عرض کریں گے رب العالمین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا جو ممبر یا نشست آپ کا جو عرش ہے اس کے ساتھ جو سب سے اعلیٰ ممبر ہے یہ خالی پڑا ہے اور آپ کی نگاہ اس ایک خاص امت پر ہے. یا اللہ میں یہ ممبر چھوڑ کر اس امت میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. پوچھیں گے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں پر تیرا محبوب اپنی امت میں کھڑا ہے اور تو اس امت کو دیکھ رہا ہے. میں یہ ممبر چھوڑ کر وہاں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں جہاں تیری نگاہ رحمت ہے. تو وہ عزیز میاں اپنی ایک قوالی میں کہتا ہے نا کہ دیکھ کر شافائی محشر کو طرف داروں میں بے گناہ کہتے ہیں ہم بھی ہیں گناہ گاروں میں. تو انبیاء نے بھی اس امت میں شامل ہونے کی جستجو کی، اللہ سے ارتجا کی. تو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. تو اب کبھی اللہ لیلۃ القدر دے کر، کبھی شب برات دے کر، کبھی شوال کے روزے دے کر، کبھی رمضان کے روزے عنایت کر کے لعلکم تتقون، اس لیے کہ یہ محبوب کی امت ہے
میں نے محبوب کو نوازا، وجہ تخلیق کائنات ہے، تو اس کی امت کو اتنا بے حد و حساب اجر عطا فرما کر کہ بقیہ نبیوں کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں، ان کی بہت چھوٹی عمر ہے، تو یہ بہت کم عمر میں جب اجر نیکی کریں گے تو اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں زیادہ کر دیتا ہے، تاکہ میدان محشر میں میرے محبوب کی امت سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے، میرے محبوب کی امت سے کوئی آگے نہ بڑھ سکے۔ شاندار بیان جناب علامہ صاحب کا۔ اور